اگر سہگل خاندان یہ ایک فیصلہ نہ لیتا تو آج شاید مکیش امبانی کی بجائے طارق سہگل کے سامنے شاہ رخ خان، ریحانہ اور امیتابھ بچن جیسے لوگ وائن کے گلاس بھر بھر کر پیش کر رہے ہوتے۔ لیکن مٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہی المیہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنی مٹی کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سہگل خاندان نے بھی اپنے ملک، اپنے وطن کی خاطر اپنا سارا کاروبار سمیٹا، چلتے چلاتے بزنس کو وائنڈ اپ کیا اور اپنے تمام تر اثاثہ جات سمیت لاہور شفٹ ہو گئے۔ ایک گفتگو کے دوران طارق سہگل کا کہنا تھا کہ UBL بینک کو دوبارہ نہ خریدنا ان کی سب سے بڑی معاشی غلطی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلتے چلاتے کاروبار کو ایک احساسات سے محروم سرزمین کے لیے چھوڑ دینا اور بے حس لوگوں کے درمیان رہ کر روشن مستقبل کے خواب دیکھنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں وطن کی محبت کی بھینٹ چڑھنے والے سہگل خاندان کی کہانی، جو اگر کلکتہ میں رہ کر کاروبار کرتا تو آج شاید ایشیا کے 5 امیر ترین لوگوں میں ان کا بھی شمار ہوتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بیشتر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ یوں تو سہگل خاندان کا تعلق کھوٹیاں ضلع چکوال سے تھا اور کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا، لیکن سہگل بہتر مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے کلکتہ شفٹ ہو گئے۔ 1930 میں امین سہگل نے وہاں پر چھوٹی سی جوتوں کی ایک دکان کھولی اور کلکتہ شفٹ ہونے کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور جلد ہی اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے کوہ نور ربڑ شوز فیکٹری کی بنیاد رکھ دی گئی۔ جب قدرت انسان کا ہاتھ پکڑنے پر آتی ہے تو ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ایسا ہی کچھ سہگل خاندان کی شو فیکٹری کے ساتھ بھی ہوا۔ ان دنوں ورلڈ وار 2 اپنے جوبن پر تھی اور پھیلتے پھیلتے برما تک آ پہنچی تھی۔ الائیڈ فورسز کے لیے شوز، رین کوٹس اور ربڑ کی دیگر اشیاء بنانے کا کانٹریکٹ کوہ نور ربڑ شوز فیکٹری کو مل جاتا ہے، پھر یکا یک دولت کے انبار لگ جاتے۔ ایسی ہی مدد ورلڈ وار 2 میں ٹاٹا سٹیل کو اور امریکی خانہ جنگی میں امبانی گروپ کو بھی مل چکی تھی اور ان دونوں گروپس نے بھی جنگ سے خوب موٹا منافع کمایا تھا۔ سہگل خاندان کا کاروبار خوب چمک رہا تھا اور 1940 تک وہ کلکتہ میں اپنی ساکھ، کانٹیکٹ اور خریدار سیٹ کر چکے تھے۔ جب تقسیم ہند کی بات چلی تو سہگل خاندان کو بھی اپنے وطن کی یاد ستانے لگی اور ان کے اندر بھی یہ خیال گھر کر گیا کہ آج ان کے پاس مال و دولت ہے، کاروبار کا تجربہ ہے، لنکس ہیں اور ان کے نوزائیدہ وطن کو ان کی ضرورت بھی ہے، تو انہوں نے کاروبار پر وطن کو ترجیح دی اور اپنا سب کچھ سمیٹ سماٹ کر لاہور چلے آئے۔ لاہور آ کر اس وقت کے لائل پور اور آج کے فیصل آباد میں پہلی سپننگ مل کی بنیاد رکھ دی۔ لاہور آ کر بھی ان کے دل سے اونچے نیچے ٹیلوں کی سرزمین یعنی کہ پھوٹوہار کی محبت کم نہ ہو سکی، چنانچہ انہوں نے راولپنڈی اور گجر خان میں ٹیکسٹائل کو نئی جدت کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور دھاگا بنانے کے ساتھ ساتھ پرنٹ کپڑا اور فنشڈ پروڈکٹس کے کارخانے لگا دیے اور اس کے علاوہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے متعدد پروجیکٹس بھی خرید لیے۔ یہی وہ پاکستان کا سنہری دور تھا جب کوریا، جاپان اور انڈیا جیسے ملک پاکستان کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ کوہ نور گروپ بھی ترقی کے زینے دن بدن چڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ 1958 میں UBL بینک کی بنیاد بھی رکھ دی گئی اور کیمیکلز کے میدان میں بھی سرمایہ کاری کرتے ہوئے کالا شاہ کاکو میں بہت بڑے کیمیکلز کمپلیکس کو بھی تعمیر کر لیا گیا۔ 20 سال کے مختصر عرصے یعنی کہ 1940 سے 1960 تک سہگل گروپ ٹاپ کا گروپ بن چکا تھا اور سہگل خاندان ان 22 خاندانوں میں ٹاپ پر تھا جن کے بارے میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کی رائے ہے کہ ان 22 خاندانوں نے ملک کے 80% وسائل پر قابو کر رکھا تھا۔ حالانکہ ان کی یہ بات بھی قرینِ قیاس نہیں لگتی، کیونکہ سہگل خاندان نے تو زیرو سے کیا تھا اور اپنا چلتا چلاتا کاروبار اور انڈیا جیسی بڑی مارکیٹ کو نظر انداز کر کے پاکستان کی محبت میں یہاں پر شفٹ ہو گئے تھے۔ جس محروم طبقہ کا ذکر ڈاکٹر محبوب الحق صاحب فرماتے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب سہگل خاندان بھی انہی میں سے شمار ہوتا تھا، لیکن دونوں میں فرق جدوجہد، ویژن اور رسک لینے کی کیپیسٹی کا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور کامیابیاں ہی کامیابیاں تھیں، لیکن محبت کے دامن میں صرف خوشیاں اور کامیابیاں ہی نہیں ہوتیں بلکہ بے شمار صعوبتیں، ذلتیں اور بیچارگیاں بھی محبت کے بطن سے پھوٹتی ہیں، اور ایک ایسی ہی ذلت بھری صبح کا سورج سہگل فیملی پر بھی طلوع ہوا چاہتا تھا۔ جنوری 1972 کی ایک یخبستہ صبح کو سہگل گروپ کے چیئرمین اور ان کے کزن نسیم سہگل کو پولیس نے کوہ نور کیمیکل کمپلیکس کالا شاہ کاکو سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جو 5 منٹ پہلے پورے کمپلیکس کے مالک و مختار کل تھے، ان کو اپنا ذاتی سامان بھی نہ اٹھانے دیا گیا، اور یوں نہ صرف سہگل خاندان بلکہ پاکستان کی معاشی ترقی کے بیچ میں ایک ایسا شخص آ گیا
گیا جو درجنوں سال پہلے پھانسی پر جھول جانے کے باوجود آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور اس زندہ شخص نے وطن کی محبت کے مارے ان لوگوں کو زندہ درگور کر دیا۔ بھٹو صاحب نے بیک جنبش قلم سارے کاروبار نیشنلائز کرتے ہوئے ان کی رکھوالی پر سرکاری بابو بٹھا دیے، جنہوں نے چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا، اور اگلے 4 سالوں میں سہگل گروپ سے UBL بینک، جننگ فیکٹریز اور خوردنی تیل جیسے ادارے بھی چھین لیے گئے، اور جو چند ادارے بچے تھے وہ بھی اس خوف کی فضا کی بھینٹ چڑھ گئے۔ خوف کی فضا میں نہ تو سرمایہ کار رہتا ہے اور نہ ہی سرمایہ کاری۔ اس وقت سہگل گروپ بھی خوف اور فرسٹریشن کا شکار تھا، چنانچہ بچے کچے اثاثے 15 کزنز میں تقسیم ہو گئے اور بنی بنائی امپائر دھڑام سے زمین بوس ہو، اور اپنے اثاثوں کے ساتھ ساتھ سہگل خاندان کا بھی شیرازہ بکھر گیا، اور اپنی سرزمین کی محبت میں اکٹھے ہونے والے پرندے مختلف سمتوں کو پرواز کر گئے۔ اور ایک انٹرویو کے دوران طارق سہگل نے بڑے افسردہ ہو کر کہا کہ اگر قومیانے کا سیلاب نہ آیا ہوتا تو آج سہگل گروپ ایشیا کے 5 بڑے گروپس میں شمار ہوتا، اور کالا شاہ کاکو کا وہ کیمیکل کمپلیکس جو کبھی نت نئے آئیڈیاز کا مرکز تھا آج نیم ولایتی بابوؤں کے تجربات کی بھینٹ چڑھ کر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی کہانی بھی سہگل گروپ کی کہانی سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔